محرم الحرام کی 10 تاریخ کے لیے عاشوراء کے لیے آپ یہ ورد لکھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اس روز قرآن کریم کی 10 آیات بھی پڑھ لے تو تمام سال قرآن کریم پڑھنے کا ثواب حاصل کرے۔ جو شخص 10 محرم الحرام کو قرآن کریم کی 10 آیتوں کی تلاوت کر لے، گویا کہ اس نے تمام سال قرآن کریم کی تلاوت کی، اور ہر نیکی کا ثواب 1000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور جو کوئی اس روز غسل کرے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے جو اس کے جسم سے ٹپکے 1 سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہو اور جسمانی امراض سے حفاظت ملے۔ یہ ایک عمل ہے، اس کا ارادہ کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار عالما فی عاشوراء فکأنما زار نبیا وکتب اللہ له بکل نظر الیہ ثواب عبادت 1000 سنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشوراء کے دن کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے نبی کی زیارت کی، اور ہر نظر کے بدلے جو اس عالم کی طرف دیکھتا ہے اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ ارادہ کر لیں، بعمل علماء کی زیارت کے لیے 10 محرم الحرام کے دن آپ انشاءاللہ علماء کی زیارت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشوراء کے دن جو کوئی بیمار کے ہاں جا کر بیمار پرسی کرے وہ ہر قدم کے بدلے اللہ عز و جل 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ارادہ کر لیں کہ مریضوں کے پاس جا کر بیمار پرسی کی سعادت حاصل کریں گے، ان کی بیمار پرسی کے لیے جائیں گے تو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مسح یدہ علی رأس الیتیم فی عاشوراء رفعت له بکل شعر رأسہ درجۃ فی الجنہ۔ جس نے عاشوراء کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، ہر بال کے بدلے 1 درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا، ہر بال کے بدلے 1 درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشوراء کے دن 2 دشمنوں کے درمیان صلح کرا دی، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں اور قرض خواہوں کے درمیان قیامت کے دن صلح کرا دے گا اور واجب کر دے گا اس کے لیے جنت، اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ارادہ کر لیں، دشمنیاں ختم کریں گے۔ عاشوراء کے دن لوگوں کے پاس جا کر 10 محرم کو لوگوں سے صلح کریں۔ اگر اپنا کوئی دشمن ہے تو اس سے بھی راضی ہوں گے، اس سے معذرت طلب کریں گے، معافی مانگیں گے، اور اگر 2 دشمن ہیں تو ان 2 دشمنوں کے مابین بھی صلح کرانے کی کوشش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے اہل و عیال، غرباء اور مساکین پر رزق کی فراخی کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بروز قیامت تشنگی اور بھوک سے بچا لے گا۔ اپنے اہل خانہ کو بھی کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی بھوک اور پیاس سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔